نایاب مسکان، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 سر، السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام، بہت اچھا جناب، فرمائیے گا۔ اچھا سر، میں پہلے بھی آپ کی اسٹریم میں 2-3 دفعہ آیا ہوں، لاسٹ ٹائم بھی میں آیا تھا تو ہماری ایک کویشچن جی پہ بات ہو رہی تھی، وہ بیٹری ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اوہو، اب کیسی ہے بیٹری؟ ابھی بھی بائی دا وے 8% ہی ہے، چلے لیکن ہم چلاتے ہیں۔ چلے جی جلدی کرتے ہیں اچھا پھر، جی فرمائیے۔ اچھا سر، میں آپ کی مانو سے بھی بات سن رہا تھا، اور جی جی کئی دفعہ میں اکثر آپ کی اسٹریمز بھی دیکھتا رہتا ہوں، تو آپ شکریہ۔ اکثر جی جی اچھا سر، آپ کی اکثر مختلف فلاسفی جو لوگ فالو کرتے ہیں، جیسے سیکولرزم کے بارے میں جن لوگوں سے آپ کی بات ہوتی ہے، تو آپ ان کو ایک آرگومنٹ اکثر پیش کرتے ہیں کہ بھائی سیکولرز نے مطلب بہت زیادہ لوگ مارے ہیں بجائے ان کی نسبت جو ریلیجیس ریجیمز ہیں۔ سر میرا جی جی اسی طرح آپ کی فرنود عالم صاحب سے میں ایک ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا جو شاید اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہوئی تھی، جی جی اس میں بھی انہوں نے بھی یہ بات کی، مطلب ادھر بھی آپ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ سیکولرز نے بہت زیادہ تباہی کی ہے ریلیجیس لوگوں کی نسبت۔ تو میرا سر اس میں پہلا ایک تو یہ کویشچن ہے کہ کیا فلاسفی یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو مارے؟ ایک کویشچن تو یہ ہے میرا۔ دوسرا یہ ہے کہ فرنود عالم صاحب نے وہ اگزامپل کے طور پہ آپ چلیں پہلے یہ کویشچن اسے آپ پلیز انٹرٹین کر لینا، وہ پھر شاید اسی ڈسکورس میں آگے وہ بات بھی ہے۔ اٹ ڈپینڈز آپ کس فلاسفی کی بات کر رہے ہیں، فلاسفی کہہ بھی سکتی ہے، آپ فار قبول کریں، شور۔ ایگزامپل کے طور پہ میں سیکولرزم کی بات کر رہا ہوں۔ سیکولرزم تو آل ٹوگیدر، سیکولرزم تھوڑی کہتا ہے کہ آپ جا کے مسلمان کو مار دیں یا ہندو کو مار دیں یا کسی بھی ایتھیسٹ یا ایتھیسٹ کو یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ مسلمانوں کو ماریں، ایسا میں تو نے بہت دفعہ سیکولرزم میں نے بہت دفعہ یہ بات ایکسپلین کی ہے کہ دیکھیں، کسی سسٹم کے فالوورز اس سسٹم کی ٹروتھ ویلیو کا میجر نہیں ہوتے ہیں انلیس کہ اس سسٹم کے فالوورز سے ہی اس سسٹم کے بارے میں پتہ چلے۔ جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکولرزم میں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو مار دیں، لیکن سیکولرزم کے اندر کوئی ایسا پروہیبیٹو میکنزم بھی نہیں ہے جو آپ کو مارنے سے روکتا ہو۔ تو پھر سیکولرزم کیا ہے یہ ہمیں سیکولرز کے رویے سے ہی پتہ چلے گا۔ سو ہم جب سیکولرز کے رویے کو دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کتنے لوگوں کا قتل و خون کیا ہے دنیا میں اس وقت، بڑی بڑی جنگوں کے پیچھے کیا ریلیجس لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں دنیا میں اس وقت، جو تباہی پھیلی ہوئی ہے اس کے پیچھے کون ہے، تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیکولرزم کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ سیکولرزم کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو پھر سیکولرزم کی ریکوائرمنٹ ہے کیا، اور وہ کس نے طے کی ہے، اور وہ کون سا ایسا آبجیکٹو ڈاکومنٹ ہے جس پہ سب نے اتفاق کیا ہوا ہے۔ اور پھر اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں، آپ لوگوں سے مراد کے جو سیکولر لوگ ہیں، کہ ہم پاکستان میں سیکولرزم کو لے کے آنا چاہتے ہیں، then why should we treat you any different؟ جبکہ آپ کے رویوں میں اتنی سختی، اتنا قتل و خون، اتنا یعنی کہ مار دھاڑ، زبردستی، اوپریشن، یہ ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں، جہاں بھی آپ لوگ ہوتے ہیں آپ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اعتراض آپ کو یہ ہے کہ ریلیجس لوگ ایسا کرتے ہیں، جبکہ ہم اعداد و شمار سے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ زیادہ کرتے ہیں۔ دیٹ از دی آرگومنٹ۔ سر بات کر لیا آپ نے؟ جی جی اچھا، میں سر یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں، جیسے عراق کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، امریکہ نے اٹیک کیا، جی آپ کیسے پریٹی شور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بش رجیم ہے اس نے سیکولرزم کی وجہ سے اس پہ اٹیک کیا؟ اوکے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مطلب وہ سو کالڈ ہی صحیح، انہوں نے میرا نہیں خیال کہ کہیں اپنے آپ کو ایتھیسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یا ابھی اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے فلسطین کے اوپر، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے سیکولر، مطلب وہ سیکولر بھی ہیں، سیکولر تو میں خیر نہیں کہوں گا انہیں، سیکولر تو وہ نہیں ہے، لیکن وہ آزاد خیال ضرور ہیں، وہ لبرلزم کو ضرور وہ لے کے چلتے ہیں۔ تو اب میرا کویشچن یہ ہے کہ ایٹ ون ٹائم وہ مذہبی بھی ہیں، وہ لبرلز بھی ہیں، تو آپ ملبہ اٹھا کے اسرائیل جی دیکھیں، میرا جو آرگومنٹ ہے، آپ اٹھا کے آپ مثلا اس چیز کو بھی اٹھا کے آپ کیا ان چیزوں میں ڈال دیں گے جیسے امریکہ نے کیا یا یورپینز نے کیا؟ انہوں نے بہت ظلم کیا۔ میں اسی طرح مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی جب میرے خیال میں
رہی ہے پاور تو اپنے تائیں انہوں نے بھی اس چیز کو جسٹیفائی کرتے ہوئے جو ان کے ورلڈ ویو میں جسٹیفائی ہوتی ہے انہوں نے بھی مطلب کافی لڑائیاں چڑھائیاں کی ہیں. اب میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ کیسے طے ہوگا کہ بھائی وہ جو ایک ایکٹ کر رہے ہیں وہ ان کی سیکولرزم کی وجہ سے ہے یا ان کے مذہب کی وجہ سے ہے؟ ایک آدھی اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ واقعی بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کے سیکولرزم کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے ہے. لیکن ہم جب ایک پیٹرن دیکھیں ترکمانستان میں، تاجکستان میں، ازبکستان میں، آذربائیجان میں، ترکی میں، ایران میں، نارتھ افریقہ میں، کہ جہاں جہاں سیکولرزم گیا ہے مسلمان ملکوں میں وہاں پہ ہم نے شہید ہوتی ہوئی بچیاں دیکھی ہیں، وہاں پہ ہم نے اینٹی اسلامک قوانین دیکھے ہیں، وہاں پہ ہم نے جرمانے دیکھے ہیں عربی بولنے پہ، ہم نے جرمانے دیکھے ہیں قرآن پڑھنے پہ، ہم نے مسجدیں تباہ ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. تو کتنا اور ہم یہ ظلم دیکھ کے پھر اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہاں شاید اس کی وجہ سیکولرزم ہی ہو. نہیں سر، میرا جو کویشچن ہے نا وہ تو ابھی ادھر ہی برقرار ہے کہ بھائی آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ سننا نہیں کہ چاہ بھائی رہے، انہوں آپ جی سننا نہیں چاہ رہے. میں نے جو آپ کو بات میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم میں سے کوئی آدمی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو میں قرآن سنت کو بیس بنا کے اس آدمی کو صحیح یا غلط کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس ایک آبجیکٹو فریم آف ریفرنس ہے، سیکولرزم میں نہیں ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہوا، then how do we know that؟ میں کوئی ایسی مقدس کتاب ان کی ہے جو آپ مجھے بتا سکیں کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے؟ اگر ایسی کوئی کتاب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر کہ ہم سیکولر کے رویے سے، ان کے جو انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ سیکولرزم کو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. یہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اسے اسٹیٹ اور ریلیجن کو جدا کر دیا جائے، یا اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ روتھلیسلی آپ لوگوں کے اوپر سیکولرائزیشن کو امپوز کر دیں یہاں تک کہ ایران میں کشف حجاب ہو رہا ہو اور سینٹرل ایشیا میں اپنا جہم ہو رہا ہو، دو علیحدہ گورنمنٹس، دونوں سیکولر، دونوں مسلمانوں کے اوپر نافذ، اور دونوں پردہ کرنے پہ پابندی لگا رہی ہیں. یہ اتفاق ہے. یہ ترکی میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہو، اذانوں پہ پابندی لگی ہوئی ہو، پبلکلی آپ اسلام پریکٹس نہ کر سکتے ہوں. دیکھیں، ایک ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم جو قانون بنائیں گے وہ سیکولر ہوگا، آپ اپنی نمازیں پڑھیں، جو مرضی کریں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اگر ہمیں ہر سیکولر گورنمنٹ جو مسلمانوں پہ آتی ہے اس میں ایک ہی پیٹرن نظر آتا ہے کہ آپ اسلام پریکٹس نہیں کر سکتے، تو میں وائی شوڈ آئی بی اسٹوپڈ انف ٹو ایکسپٹ کہ یار ظلم تو کر رہے ہیں، کرنے والے ہمیشہ سیکولر، جن پہ ظلم ہوتا ہے وہ ہمیشہ مسلمان، لیکن یہ سیکولرزم کی وجہ سے نہیں کر رہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ سیکولرزم میں پابندی ہے ان چیزوں کی؟ بتائیے. نہیں سر، سیکولرزم کا یہ آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ بک نہیں ہے، سیکولرزم کا تو سمپل اتنا سا کلیم ہے کہ سٹیٹ اور ریلیجن الگ ہو، سب کو آزادی ہو. اچھا ایک منٹ سر، آپ بات کر رہے ہیں کہ ترکی کی، آپ بات کر رہے ہیں ایران کی، اس کی کیا جسٹ ریزن اس وجہ سے ہیں کہ سیکولرزم کو انہوں نے پھیلانا ہے، یا اس کی کچھ پولیٹیکل ریزن فار دا ٹائم بینگ ہے؟ میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ جو ٹرکی، سر پلیز کہ ٹرکی کے اندر کیا اسلام کو، مطلب ابھی مجھے اب تو شاید کسی حد تک چیزیں لینینٹ ہو گئی ہیں. چل میں ترکی کو چھوڑ دیتا ہوں، امریکہ کو آپ سیکولر اسٹیٹ کے طور پہ پیش کرتے ہیں، وہاں پہ کیا پابندی ہے اسلام کو پھیلانے پہ یا کرسچینٹی کو پھیلانے پہ، یا کسی کو اسلام کو پریکٹس کرنے پہ یا کرسچینٹی کو پریکٹس کرنے پہ؟ مطلب آپ مطلب مجھے جو لگ رہا ہے ان سم کیسز ہے بھی، لیکن بائی اینڈ لارج نہیں ہے. ٹھیک بات ہے آپ کی جی. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اسی طرح جو ریلیجیس اسٹیٹس ہیں ان میں بھی کچھ پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے وہاں بھی ان کی جو ان کا ورلڈ ویو ہے اس سے ہٹ کے چیزیں کچھ ہو سکتی ہیں. آپ کا آرگومنٹ کیا ہے اس پہ آئیں، کیونکہ ہم بات کو گھما کے میں وہی باتیں ریپیٹ کر رہا ہوں جو میں اتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں. what is the exact argument؟ بتائیے سر. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ سیکولرزم یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ جو آپ مانو سے بات کر رہے تھے کہ بھائی آپ کسی کو اٹھ کے قتل کر دو، آپ ہمیشہ جب بھی آرگومنٹ تھے نا آپ سیکولرزم ایسا کہتا ہے کہ اٹھ کے قتل کر دو.
نہیں آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں نا کہ سیکولرز نے یہ کیا. اسی طرح اگر میں آپ آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں, میں نے اکثر سنا. لیکن اگر پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم کسی مولوی کی بات کریں نا, یار فلاں مولوی نے یہ کہا, مفتی یاسر واحدی کو میں نے کئی دفعہ سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ مولوی کو کیوں دیکھ رہے ہیں, آپ اسلام کو دیکھیں. تو پھر آپ ادھر فالوور کو ادھر سائڈ پہ کیوں کر دیتے ہیں, آپ جاتے ہیں فلسفی پہ. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مولوی کو کیوں دیکھتے ہیں, آپ اسلام کو دیکھیں, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت سب نے جس پہ اتفاق کیا ہوا ہے, بات ختم. آپ سیکولرزم کا کوئی ایسا سیکرٹ ٹیکسٹ دکھا دیں جس پہ سارے سیکولرز نے اتفاق کیا ہوا ہے, میں آج کے بعد یہ آرگومنٹ نہیں دوں گا. نہیں, سیکولرز کا اس چیز پہ تو سارے اتفاق ہے ہی نا کہ بھائی سٹیٹ اور ریلیجن الگ چیز ہونی چاہیے. اس میں وہ یہ نہیں کہتے نہیں ہے, ریلیجن ختم ہو جائے. یہی آپ سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں یو ایس ایس آر والے سیکولر تھے. ڈاکومنٹ نہ ہونا اس چیز کی تو دلیل نہیں. کسی چیز کے غلط یا ٹھیک ہونے کی دلیل تو نہیں ہے نا سر. آپ کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹ دکھا دیں. اگری کر لیا, ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. ڈاکومنٹ نہیں ہے, پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ ان کے نظریے کے مطابق غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ سر وہ سمپل جسے کہتے ہیں نا, ایک چھوٹے سے پیراگراف میں وہ ڈسکرپشن ہے. اس کے لیے انہوں نے وہ کلیم بھی نہیں کرا کہ ہمارا کوئی سچ, مطلب ہم ہر چیز کو ایڈریس کرتے ہیں, جو ہماری زندگی میں ہر چیز موجود ہوتی ہے ہم اسے ہر چیز کو ایڈریس کرتے ہیں. ان کا یہ پیراگراف کہاں لکھا ہوا ہے سر؟ اب اتنے تو سر وہ میرے پاس, میں آپ کو ایگزیکٹلی آپ گوگل کریں تو سیکولرزم کی یا ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں جو یہ آکسفورڈ ڈکشنری وغیرہ میں آتی ہیں وہ یہی ہیں کہ الگ ہیں. اب میرا یہ کوشچن ہے کہ اس کے علاوہ ان سب سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس آدمی کی بات کر لیں جس نے لفظ سیکولرزم تخلیق کیا تھا؟ بالکل آپ کو پتا ہوگا, میرے نالج میں نہیں ہے, آپ کی اسٹڈی ڈیفینیٹلی مجھ سے زیادہ ہے. تو انہوں نے ہالیوک جی اور اس نے سیکولرزم کی ڈیفینیشن یہ دی تھی کہ یہ ایسے لوگوں کا نظریہ ہے کہ جو ڈیوائن کو, ان ادر ورڈز خدا کو, یا جو خدا پہ ایمان ہے, اس کو ناقابل اعتبار, ناقابل بھروسہ اور ناکافی سمجھتے ہیں. یعنی کہ یہ مذہب بیزار لوگوں کا ہے, یہ ان لوگوں کا نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ مذہبی آزادیاں انجوائے کرو, ہم قانون صرف سیکولر بنائیں گے. جس نے لفظ بنایا ہے وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو اس سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایکچولی جو مذہب کے خلاف لوگ ہیں یہ ان کا نظریہ ہے. اور یہ ہم نے بار بار, پھر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ان کا تو مذہب سے لینا دینا نہیں, وہ تو علیحدہ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یو ایس ایس آر والے کتنے ہی سینٹرل ایشیا میں اسٹارٹ ہیں جن کے اوپر انہوں نے ظلم کیا اور سارا کچھ کیا. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اسٹیٹ پالیسی کیا تھی ان کی؟ میری اسٹڈی اتنی نہیں ہے سر. ایتھیزم تھی. اب آپ مجھے بتائیے کہ سیکولرز کا اگر صرف یہ دعویٰ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ اور ریلیجن کو ہم علیحدہ کریں گے, تو ایتھیزم تو ہوتا ہی ریلیجن کے خلاف ہے. تو پھر اسٹیٹ پالیسی ایتھیزم کیوں تھی جس کے تحت انہوں نے کوئی 45,000 چرچز رشیا میں تباہ کیے, یو ایس ایس آر میں 25,000 مسجدیں انہوں نے سینٹرل ایشیا میں, 1912 میں 26,000 مسجدیں تھیں سینٹرل ایشیا میں, 1941 میں صرف 1,000 کے لگ بھگ تھی, کوئی 25,000 کے اراؤنڈ مسجدیں انہوں نے تباہ کر دی, اس لیے کہ اسٹیٹ اور ریلیجن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. 45,000 چرچز انہوں نے تباہ کر دیے اس لیے کہ اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. کامریڈ کروشیف جو یہ کہتا تھا کہ بڑے جلدی دنیا کو میں آخری عیسائی دکھاؤں گا, آخری عیسائی ریلیجس بندے کی بات کر رہا ہے کہ عیسائیوں کو چن چن کے مار رہے تھے. لیگ آف ملیٹنٹ ایتھیزم ان لوگوں کی تھی جن لوگوں کے پاس یہ رائٹ تھا کہ وہ چرچ کی پراپرٹی پہ جب چاہیں قبضہ کر لیں, جو وہاں پہ پادری ہیں, کلرجی ہیں, جب مرضی پکڑ کے ان کو باہر نکالیں, ماریں, قتل کریں, کچھ بھی کر دیں. یہ سارا اس لیے تھا کہ وہ اسٹیٹ اور ریلیجن کو علیحدہ رکھنا چاہ رہے تھے. کتنی اگزامپلز آپ کو چاہیے؟ 1 2 3 سر فار دا ٹائم جی فار دا ٹائم میں آپ جو سٹیٹس دے رہے ہیں نا میں انہیں مان لیتا ہوں, لیکن ابھی مطلب مجھے نہیں پتا کہ اس چیز کا پس منظر کیا ہے یا کیا چیز ہے, لیکن میں آپ کے آرگومنٹ کو میں کہتا ہوں یہی ٹھیک ہے. ابھی بھی سیکولر سٹیٹس موجود ہیں اور ان کے اندر مذہبی آزادی حاصل ہے. میں صرف میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ وہ ایگزامپلس کوٹ کرتے ہیں جو آپ کے ورلڈ ویو کے ساتھ سنکرونائزڈ ہوتی ہیں. میرا ورلڈ ویو مجھے بتائیے گا ایک دفعہ, آپ کو سمجھ کے آیا ہے؟ مجھے آپ کا یہ ورلڈ ویو سمجھ آیا ہے کہ سیکولر جو لوگ ہیں یا جو سیکولر سٹیٹس ہیں وہ ظلم کرتی ہیں اور انہوں نے مذہبیوں سے زیادہ ظلم کیا ہے. ہماری بات اسی چیز سے چلی تھی, اور آپ جو اس کے بارے میں کوٹ کر رہے ہیں, آپ کوٹ کر رہے ہیں یہ میرا ورلڈ ویو نہیں ہے, آپ مجھے مس کوٹ کر رہے ہیں.
یہ میرا ورلڈ ویو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ مجھے سیکولرزم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. I'm fine with it. جس ملک کو سیکولرزم اچھا لگتا ہے وہ اپنے لیے ضرور رکھے. مجھے مسئلہ ہے پاکستان اینڈ فار دیٹ میٹر کسی بھی اسلامک کنٹری کی فورسفل سیکولرائزیشن سے. اس کے آرگومنٹ میں جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو سیکولر ملک تو بہت اچھے ہیں، تو میں آپ کو لسٹ بتاتا ہوں کہ سیکولر ملکوں نے جب بھی اسلامی ملکوں پہ قبضہ کیا ہے انہوں نے اسلام کو بین کیا ہے. اس لیے ہمیں یہ نہ بتائیں کہ سیکولرز اچھے ہیں. اس کے جواب میں آگے سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے سیکولرزم کے نام پہ تو نہیں کیا. اینڈ مائی آنسر از وائی شوڈ آئی کیئر. فرنود عالم صاحب کا آپ نے نام لیا، ان سے بھی ڈبیٹ میں جب انہوں نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے سیکولرزم کے نام پہ نہیں کیا، تو ان سے بھی میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ اب جو مر گئے ہیں لوگ جو قبر میں ہیں، کیا وہ اچھا فیل کر رہے ہوں گے کہ شکر ہے یار ہمیں سیکولرزم. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. لیکن سر یہ چیز میٹر کرتی ہے. آپ ان دا نیم آف وٹ آپ یہ کر رہے ہیں، یہ میٹر کرتے ہیں. آپ نے اس وقت جو آرگومنٹ دیا نا کہ اچھا جو لوگ مر گئے ہیں وہ یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ وہ انہوں نے سیکولرزم کے نام پہ مارا یا کس چیز کے نام پہ مارا. میرا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیکولرز جب بھی اسلامی ملکوں پہ قبضے کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ جب قبضے کرتے ہیں وہ تو کلیئر ہے نا جو کچھ انہوں نے کیا، وہ تو ایک اور چیز ہے. ایون کوئی ملک اگر اسلامی ہونے کی کوشش کرتا ہے تو سیکولرز اس کو اسلامی بھی نہیں ہونے دیتے. اب مجھے بتائیں الجیریا میں کوئی 1.5 سے 2 لاکھ بندہ مارا گیا یار ارلی 90s میں. وجہ کیا تھی؟ صرف ایک اسلامک پارٹی جو لینڈ سلائڈ وکٹری جن کو الیکشن میں مل رہی تھی. امریکہ کو تکلیف ہوئی کہ یہاں پہ اسلامی حکومت آ جائے گی، اس نے فرانس کے ذریعے ایک ملٹری کو، سیکولر کو، اس کو آرکسٹریٹ کیا. اور اب یہ ڈاکومنٹ سارے ڈی کلاسیفائی ہو چکے ہیں. اب آپ ان کو پڑھیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ کون سا سیکولرزم ہے جو صرف یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کو ریلیجن سے جدا کر دو. یہ تو ایکٹیویزم ہے پورا. چلیں سر آپ کا جاتے جاتے ایک اور بھی سن لیجئے گا. آگے میں ایک بھائی سے کہہ رہا تھا ہائپوتھیسز آف سیکولرائزیشن پوری ایک باڈی ہے جس کے اندر بڑے بڑے ریسرچ آرٹیکلز لکھے گئے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، ذہن سازی کی گئی ہے، ملینز آف ڈالرز لگائے گئے ہیں. یہ پورا ہائپوتھیسس اس چیز پہ بیس کرتا ہے کہ جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی اس کو استعمال کر کے ہم دنیا میں ریلیجن کو ختم کریں گے اور ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا سیکولر ہو جائے گی. تو یہ مت اس فراڈ میں، اس جال سازی میں آئے کہ سیکولرزم کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ مذہبی طور پہ لوگ آزاد ہو جائیں اور اوپر جو ہیں وہ بس قانون جو ہے وہ سیکولر ہو جائے. سیکولرائزیشن کا ہائپوتھیسس ہے ہی مذہب کو ختم کرنے کے لیے. پیٹر برگر بیچارہ مر گیا پہلے اس کے حق میں کام کرتے کرتے، بعد میں اس کے خلاف کام کرتے کرتے اس کو سمجھ آ گئی. اینڈ ہی کنکلوڈڈ کہ دنیا میں آج ہائپوتھیسس آف سیکولرائزیشن کے باوجود دنیا میں جتنے اس وقت ریلیجس لوگ ہیں کبھی ہسٹری میں نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ ریلیجن کو ہم لوگوں کے دل سے نہیں نکال سکتے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہائپوتھیسس آف سیکولرائزیشن کے ذریعے یہ ریلیجن کو ختم کرنا ہی کیوں چاہتے ہیں اگر اس کا مطلب صرف اسٹیٹ اور ریلیجن کو علیحدہ کرنا ہے؟ تو سر ایکچولی میری اور آپ کی جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ میری ڈیفینیشن سیکولرزم کی یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. آپ نے جو بات کی جس کی جو اس کا لکھنے والا ہے وہ ایسی ہی ہوگی، لیکن میں جس سیکولرزم کو میں سمجھتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ اور مذہب الگ ہو، سب کو پریکٹس اپنی کرنے کی اجازت ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سیکولرزم ایسا کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا، میں اسے بھی کنڈیم کرتا ہوں، میں اسے ڈیفینڈ نہیں کر رہا. لیکن مائنڈ نہ کیجیے گا نایاب، اگر آپ یہ کہیں نا کہ میری ایک ڈیفینیشن ہے اور آپ یہ کہیں کہ مجھے آپ سے اختلاف ہے، تو یہ دو باتیں میرے ساتھ نا انصافی ہے کہ ڈیفینیشن آپ کی کچھ بھی ہو سکتی ہے. اگلا کوئی سیکولر ذہن کا آدمی آئے گا، اس کی کوئی اپنی سیکولر کی ڈیفینیشن ہوگی. تو میں ہر آدمی کے خلاف تو پھر میں نہیں کہہ سکتا نا کہ میں آپ کی جو ڈیفینیشن ہے میں اس پہ ہی میں بات کروں گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں نے پرائیویٹ چیپٹر لکھا ہوا ہے ہائپوتھیسس آف سیکولرائزیشن، اس کو کاپی کریں، اس پہ ریسرچ کریں کہ آپ کو پتہ چلے کہ بین الاقوامی سیکولرائزیشن کیا ایجنڈا ہے. یہ ہندوازم کے خلاف ہے، یہ کرسچینٹی کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ دنیا سے ریلیجن کو ختم کرنے کے لیے ایک پورا نظریہ ہے. آپ ان میٹھی میٹھی باتوں کے دھوکے میں نہ آیا کریں کہ یہ صرف اسٹیٹ اور ریلیجن کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا نام ہے اور نیچے جو مذہب کو پریکٹس کرے یہ کرے وہ کرے. سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، پورے کا پورا ایک پروسیس ہے، لیکن یہ ناکام ہو رہا ہے. سر جیسے آکسفورڈ کا گوگل ہم کریں نا تو آکسفورڈ کی جو ڈکشنری وغیرہ شو کرتی ہے وہ تو یوزلی یہی شو کرتی ہے کہ بھائی اسٹیٹ اور ریلیجن الگ ہونے چاہیے. مطلب اور یہ موسٹلی اگر آپ
100 सेकुलर سے بات کریں گے تو وہ موسٹلی اسی ایک موٹی موٹی ڈیفینیشن کو کوٹ کریں گے. میرا نہیں خیال کہ اس سے کچھ بہت زیادہ لوگ ہٹ کے کچھ پیش کریں گے. اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اس پہ میں نے آپ کو کتنی دفعہ میں نے بات بتائی ہے, ابھی بھی آپ سے ہوئی ہے, کہ بھائی میرا سیکولرزم سے مسئلہ نہیں ہے. کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹ کو ریلیجن سے علیحدہ کر دو اپنے ملک میں, ڈیموکریٹکلی چاہتے ہیں, بالکل ٹھیک چاہتے ہیں, ان کو کرنا چاہیے. لیکن اسلامی ملک اگر ایسا نہیں چاہتے تو پھر ان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ پھر وہ ٹریڈ امبارگوز لگائیں, پھر وہ دوائیوں پہ پابندیاں بھی لگا دیں, پھر وہ ٹریڈ بھی نہ کرنے دیں, باقی ملکوں کو روک دے کہ جب تک یہ ہماری ٹیون پہ ڈانس نہیں کرتا تب تک آپ نے اسے ٹریڈ نہیں کرنی ہے, جنگیں بھی کرائیں, ملک توڑنے کی بھی باتیں کریں. پھر یہ نہیں, ڈاکٹر مصدق جو ہے وہ اس طرح سے اتنا سیکولر ذہن کا آدمی نہیں تھا جتنا یہ شاہ ایران تھا. سیکولرز کو اگر صرف یہی مسئلہ تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں مذہبی آزادیاں ہوں, اور ہم یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اپنا کیا نام ہے جو اسٹیٹ ہے وہ سیکولرس انداز سے ہو جائے کہ ریلیجن اس سے جدا ہو جائے, تو مجھے بتائیں کہ 1952 میں ڈاکٹر مصدق کی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ان سیکولرز نے ٹوپل کرا کے وہاں پہ اس شاہ کو کیوں لے کے آئے تھے جس کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ یہ صرف سیکولر نہیں ہے بلکہ ایسا سیکولر ہے جس نے کشف حجاب جیسے قوانین بنائے ہیں کہ مسلمان عورتیں پردہ کر کے گھر سے نہیں نکل سکتی. جس کو پردے میں دیکھو اس کا پولیس کو حکم تھا کہ اس کا نقاب نوچ کے پھینک دو وہیں پہ. یہ کون سی اسٹیٹ جدا ہو رہی ہے ریلیجن سے؟ یہ اوپریشن ہے سیدھی سیدھی, اور آپ کے سیکولر اسی بندے کو اٹھا کے لے کے آ گئے. نہیں سر, آپ پھر وہی بات ہے نا, آپ ان کے جب وہ کر رہے ہیں تو وہ کرسچین بھی تو ہیں نا سر, جو ان کے لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے امریکنز, یورپین, تو وہ کرسچین بھی تو ایٹ ون ٹائم ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکولر, میں کہتا ہوں وہ ایٹ ون ٹائم ریلیجن کو بھی تو فالو کر رہے ہیں نا. تو آپ اٹھا کے سارا کچھ فالو کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیکولرزم ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا. میں نے آپ کو ایک ایکڈیمک حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے. نہیں, میں نے نہیں کہا ایسا نہیں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں یا جنہوں نے ڈھایا ہے مسلمان ملکوں کے اوپر یا کسی اور کنٹریز کے اوپر, ان میں سیکولر کنٹریز بالکل شامل ہیں. لیکن وہ جو اس وقت رجیم بیٹھی ہوئی ہے وہ ایٹ ون ٹائم سیکولر اگر ان کے خیالات ہیں تو وہ مذہبی بھی ہیں. کوئی کرسچین ہے, کوئی ہندو ہے, بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, اب وہ کوئی بھی پولیٹیکل ریزن ہو سکتی ہے نا. وہ ہو سکتا ہے کنٹری کے بینیفٹ. جی آپ اپنے اس آرگومنٹ پہ I'm not sure کہ آپ نے اس کو اس اینگل سے سوچا یا نہیں سوچا کہ شاہ ایران والی بات کے جواب میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک سیکولر بادشاہ کو اس لیے ویسٹ والے لے کے آئے کہ وہ کرسچن تھے. نہیں, ان کا بینیفٹ تھا آئل میں, مطلب وہ ادھر سے اپنا آئل, مطلب ادھر سے انہوں نے اپنے لیے منی جنریٹ کرنی تھی, اور وہ منی جنریٹ کرنے والے مذہبی بھی ہو سکتے ہیں. یہ لازمی تو نہیں ہے, یہ کمپلسری تو نہیں ہے کہ وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں. دیٹس آل ہائپوتھیٹیکل. اصل میں کون تھے؟ نہیں, اصل میں سر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیکولرزم سے امپریس ہو کے یہ کر رہے تھے؟ یہ تو آپ بھی نہیں کہہ سکتے نا. پریٹی شور یہ بھی ایک ہائپوتھیسس ہے. کس چیز سے امپریس ہو کے کر رہے تھے؟ وہ بھائی کرنے والے کون تھے؟ پیٹرن میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب دیکھیں نا, اگر آپ نے ایک چیز, اگر ایک سے کہتے ہیں نا کہ بحث کرنی ہے, میں نے آپ کو پیچھے پرائیویٹ چیٹ میں لکھ کے دیا کہ بھائی اس پہ ریسرچ کر کے دیکھیں کہ جس سیکولرائزیشن کو آپ بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں نا, یہ ایک اوپریسو پوری رجیم ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے جو دنیا سے مذہب کو ختم کرنا چاہتی ہے. یہ دنیا میں مذہبی حکومتیں آگے نہیں آنے دینا چاہتے ہیں. جہاں پہ کوئی مذہبی حکومت آنے کی بات ہوتی ہے وہاں پہ اس کو سپریس کر دیتے ہیں. انہوں نے مصر میں یہی کیا, جو عرب اپرائزنگ ہوئی وہاں پہ ایک اسلامی حکومت آئی, کچھ عرصے کے بعد وہاں پہ یہ سیکولر گورنمنٹ کو لے کے آ گئے. ان لوگوں نے سعودی عرب میں اس کو ناکام بنایا. انہوں نے کہاں نہیں کیا. وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ دس؟ بھائی اپنی آنکھیں کھولو, کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ ایک جملہ لکھا ہوا, اس کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چرچ اور اس سے جدا کرو. جملے میں کیا رکھا ہوا ہے؟ امریکہ نے آگ کے گولے میں تبدیل کر کے رکھ دیا مڈل ایسٹ کو, اور ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ ہم تو دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. تو پھر مان لے کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہا تھا. ملین بندہ عراق مار دیا, مارے ہیں. 2 رپورٹس کے مطابق یونائٹڈ نیشنز کی, ایک کے مطابق 32%, ایک کے مطابق 45%, ان سویلینز میں جو تھے وہ کم سن بچے تھے. اسٹیٹمنٹ کے پیچھے کیا رکھا ہوا ہے؟ اسرائیل کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اسرائیل کے دفاع کے لیے غزہ کے اندر جو ہے وہ عورتوں بچوں کو مارے جا رہے ہیں. اب اس اسٹیٹمنٹ کو مان لیں کہ ان کے عمل کو دیکھیں گے. آپ سیکولرزم کی اس اسٹیٹمنٹ کو, یہ اسٹیٹ اور جو اپنا ریلیجن ہے اس کو جدا کرنے والی بات ہے, جبکہ پریکٹیکلی یہ ہوا کہ ہزاروں مسجدیں انہوں نے برباد کر کے رکھ دی, بچوں کو مار دیا, عورتوں کو مار دیا.
60 लाख तक के फिगर्स हैं, 37 लाख से लेकर 60 लाख तक लोगों ने होल्डोमोर क्रिएट करके, फेमिन क्रिएट करके लोगों को भूख से मार दिया। आप नहीं उस जुमले को पढ़ लो, आई डोंट केयर अबाउट द जुमला सर, नाइदर शुड यू। I'm sorry, मैं अपना टेम्पर सर लूज नहीं किया करता, लेकिन आप अजीबो गरीब एक जुमला देख के सारा कत्लो खून भूल जाओ, जो जुल्म किए हैं, मुल्क तोड़े हैं, ईसाइयों को मार दिया, मुसलमानों को मार दिया, फॉरगेट ऑल दैट, इसलिए एक जुमला लिखा हुआ है। दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। कब तक इस जुमले के पीछे छुपते रहेंगे आप लोग? आंखें खोलो मेरे भाई, आप मुसलमान हो तो दुनिया में अपनी इज्जत बनाने की कोशिश करो, इस्लामिक सिस्टम पढ़ो। आपने इस्लामिक इकोनॉमी कभी पढ़ी है? बस आपकी स्ट्रीम्स माड़ी मोटी देखनी है, ये थोड़ा बहुत वैसे आपको पता है। यू डोंट नो कि इस्लाम की सोशल थ्योरी क्या है, यू डोंट नो इस्लाम के इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, यू डोंट नो कि इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। बहसीते मुसलमान जो आपका काम बनता है चीजें पढ़ना, उसकी तरफ आप नहीं जा रहे हैं। उसको छोड़ के एक जुमला लिखा हुआ है कि ये सिर्फ स्टेट और रीजन की सेपरेशन है, उसके सामने रख के सारे कत्लो खून आपने इनके माफ कर दिए। ड्यूटी क्या आपकी एज अ मुस्लिम? उनके जुल्मों को प्रोटेक्ट करना एक जुमले के पीछे, या अपने सिस्टम्स को पढ़ के अपने मुसलमानों को कायल करना कि इज्जत बनानी है दुनिया में तो गो बैक टू योर बेसिक्स, डैम इट, गो बैक टू योर बेसिक्स। कब तक फुटबॉल बने रहोगे? कभी तुम सेकुलर सोशलिस्ट होगे, कभी सेकुलर लिबरल होगे, कभी यूएसएसआर के गुलाम, कभी अमेरिका के गुलाम। 2 अरब दुनिया में आबादी है, बाइनरी ऑप्शन हमारे पास यही रह गए हैं। मर गए सहाबा, कट गए, क्या किया उन्होंने, कुर्बानियां नहीं दी एक इस्लाम के सिस्टम के लिए। एंड हियर वी आर, न्यूक्लियर पावर हमारे पास है, 60% के लगभग आबादी मुसलमान उम्मत की मैं बात कर रहा हूं, जवान लोगों की है। साइंटिस्ट हमारे पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ऑयल, रिजर्व रिसोर्सेज, हर वो चीज जो उम्मत को एक वापस, जो हमारा एक पास्ट ग्लोरियस, उसको रिवाइव करने के सारा कुछ मौजूद है। और आपके पास क्या है? सेकुलरिज्म को बुरा ना कहना इसलिए कि उन्होंने एक जुमला लिखा हुआ है। इनफ ऑफ दैट। मैं अब हौसला नहीं आपसे बात करूं, अगली दफा आपसे बात होगी। फॉर गुडनेस सेक यार, ये हालत है मुसलमानों की, ये हालत हुई पड़ी हुई है। ना कभी इस्लामिक सिस्टम को पढ़ा, ना कभी अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखा, ना कभी अपनी थ्योरी को पढ़ा, किताब खोल कभी नहीं देखी कि व्हाट डू वी एक्चुअली स्टैंड फॉर। मर रहे हैं दुनिया में, कट रहे हैं, मुल्क हमारे बर्बाद हो रहे हैं, हमारी औरतों के रेप हो रहे हैं, बच्चे हमारे मर रहे हैं, और ये सेकुलरिज्म के वकील बने बैठे हैं। क्यों? एक जुमला लिखा हुआ है वहां पे। फॉर गुडनेस सेक, यू रियली आर दैट काइंड ऑफ एन इम्बेसिल, यू पीपल, रियली दैट टाइप ऑफ पीपल। Goodness sake. Goodness sake.